الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن عزیز فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے محبوب اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ تیری اہل بیت کو پلیدی سے دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، مزید ان کو پاک خوب ستھرا کر دیا جائے۔ تو گرامی قدر حضرات، کائنات میں یہ ایک گھرانہ ہے جس کی پاکی کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ جو نبی دنیا میں آتے ہیں وہ کچھ اپنی ڈیوٹیاں لے کر آتے ہیں اور کچھ اللہ ان کو شان عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے آپ کو کیا کیا مقام عطا فرمایا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب میری شان تو بیان کرتا ہے، یہ تیری شان کے بارے میں پوچھتے ہیں، تیری شان میں خود بیان کروں گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک میں نے اپنے محبوب کو نبی بھی بنایا، شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، ڈر سنانے والا بھی بنایا، وداعیا الی اللہ، فرمایا کہ میری طرف لوگوں کو دعوت دینے والا بھی بنایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب شیطان نے میرے بندوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے، تو جا کے وَيُزَكِّيهِمْ کی شان لے کے جانے والے تو میرے بندوں کو جو ہے پاک کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کو پاک کروں گا لیکن میرے گھر والوں کو کون پاک کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ، فرمایا کہ محبوب تیرے گھر والوں کو میں پاک کروں گا۔ تو حاضرین محتشم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ فرمایا ایک، اللہ کی محبت، اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ 3 چیزوں کا ذکر حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کے عرض کرتے ہیں اے لوگوں، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو مجھے نہیں جانتے وہ مجھے جان لیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ فرمایا کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ سارے غرق ہو گئے تھے، مر گئے تھے، اللہ کے عذاب میں آ گئے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کی کشتی نوح علیہ السلام کی طرح مثال ہے۔ فرمایا جو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کریں گے، میری اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے، وہ بچ جائیں گے۔ فرمایا جو ان سے دور ہو جائیں گے، اس کشتی سے نکل جائیں گے، فرمایا وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانے علی شان ہمیں یہ سبق دیتا ہے حضور کی اہل بیت سے پیار کیا جائے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک قرآن ہے، اور پھر فرمایا دوسری میری اہل بیت ہے۔ فرمایا کہ جو قرآن ہے وہ اہل بیت کی عظمت کو بیان کرے گا،
اور جو اہل بیت ہے وہ قرآن کی شان کو جو ہے بیان کرے گا۔ اللہ نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو رب کی بارگاہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے، لیکن ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن یہاں اللہ کا قرآن ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے قرآن کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن رب کا حکم ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ مانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب میرے محبوب کا حکم آ جائے تو پھر سب جھکا کر اس کو تسلیم کیا کرو، وہاں اپنی سوچ اور عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا جو اللہ کی بارگاہ میں مارے جائیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ حالانکہ ایک بندہ مر گیا ہے، وہ حرکت بھی نہیں کر رہا، کھا بھی نہیں رہا، اس کا خون نکل رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے پھر بھی وہ زندہ ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، لیکن دل ہمارا اس بات کو بڑی مشکل سے تسلیم کرتا ہے کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے ایک شخص مر جائے اور پھر مرنے کے بعد اس کو زندہ کہا جائے۔ تو حضور نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا ایک میری اہل بیت ہے اور پھر فرمایا کہ قرآن ہے، کیونکہ اہل بیت بھی اسی گھر میں ہے، قرآن بھی اسی گھر میں نازل ہوا، دونوں جو چیزیں ہیں وہ ایک ہی گھر میں ہیں۔ تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اہل بیت قرآن کی شان کو بیان کرے گی اور قرآن جو ہے وہ اہل بیت کی شان کو بیان کرے گا۔ وہ کیسے؟ میدان کربلا کا اگر جائزہ لیا جائے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں کہ میدان کربلا میں جب آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے سر تن سے جدا کر دیا گیا، اس وقت دیکھیں کہ یزیدیوں نے امام علی مقام کا جب سر تن سے جدا کر دیا اور آپ کا دھڑ جو ہے وہ زمین کربلا میں ہے اور آپ کا جو سر ہے وہ نیزے کی نوک پہ ہے، اس وقت بھی حضرت امام علی مقام نیزے کی نوک پہ چڑھ کے جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سے کہا کہ قرآن جب تو ہماری شان بیان کرتا ہے تو لوگ پھر میں بھی تمہارے الفاظوں کی ایسی تفسیر کر کے جا رہا ہوں قیامت تک لوگ جو ہے وہ مانیں گے۔ فرمایا رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں مارے جائیں مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، بلا احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے ان کو کھانے کے لیے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا وہ بلکہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام میدان کربلا میں امام علی مقام نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے فرمایا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں۔ تو امام حسین نے اپنا سر تن سے جدا ہونے کے بعد اس طریقے سے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنایا، فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ یہ قرآن کی یہ تفسیر ہے کہ میرے نانے کے قرآن نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں اور میرا سر جو ہے وہ نیزے کی نوک پر ہے اور میرا جو تن ہے وہ میدان کربلا میں ہے اور میرا سر تن سے جدا بھی ہے، پھر بھی میں نیزے کی نوک پہ قرآن چڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو قرآن اس لیے کہتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو گرامی حضرات حضور کی اہل بیت کی بڑی شان ہے۔ جب لوگ حضور کے پاس آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں ایمان دیا، آپ نے ہمیں جنت کا حقدار بنایا، آپ نے جو ہے ہمیں انسانیت کے تقاضے اور انسانیت کا درد سکھایا، یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا محبوب ان سے کہہ دے مجھے آپ سے اور کوئی سوال نہیں ہے، فرمایا بس یہ ہے کہ جو میری اہل بیت ہے فرمایا ان سے مودت رکھنا، ان سے محبت رکھنا۔ تو ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہر حال میں محبت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں اس کی نمازیں بھی نہیں ہیں، اس کا قرآن پڑھنا بھی نہیں، اس کا حج بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، نفل بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن سعد نے 17 حج کیے اور جب یہ میدان عرفات میں اور خانہ کعبہ میں یہ دعا مانگتا تھا تو اتنا فصیح و بلیغ تھا کہ لوگ اس کی دعا پہ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوتے تھے کہ اتنے خوبصورت الفاظ ادا کرنے والا دعا میں کتنی شانوں کا مالک ہوگا، لیکن وہ اس نے 17 حج کیے مگر جناب دل میں اہل بیت کا بغض تھا، نہ اس کی نمازیں کام آئیں، نہ اس کی دعائیں قبول ہوئی، نہ اس کے حج قبول ہوئے، مگر اہل بیت کے ساتھ بغاوت کی اور دشمنی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذل و رسوا کر دیا۔ آج ان کے نام لینے والے کوئی نہیں ہیں،
آج ہر گلی ہر محلے میں امام علی مقام کا نام حسین حسین دیا جا رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں حضور کا ساتھ مل جائے، حضور کی شفاعت مل جائے، تو پھر کیوں نہ ہو کہ آج ہی حضور کی اہل بیت سے محبت کرے. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے.